شام کا وقت تھا۔ فیصل آباد کی پرانی گلیوں میں ہلکی ہلکی بارش کی مٹی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سڑک کنارے چھوٹے چھوٹے دکاندار اپنی دکانیں سجا رہے تھے۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا گھر علی اپنے بیمار ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ علی ایک محنتی مگر غریب لڑکا تھا۔ دن میں کالج جاتا اور شام کو ایک کتابوں کی دکان پر کام کرتا۔ اس کے کپڑے ہمیشہ سادہ ہوتے مگر آنکھوں میں خواب بہت بڑے تھے۔ علی بیٹا کھانا کھا لو، اس کی ماں نے کمزور آواز میں کہا۔ علی مسکرایا۔ امی پہلے آپ دعا لیں۔ گھر کی غربت نے علی کو وقت سے پہلے بڑا بنا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ہار گیا تو اس کی ماں ٹوٹ جائے گی۔ دوسری طرف شہر کے پوش علاقے میں آمنہ اپنی بڑی سی کوٹھی کے بالکونی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک امیر بزنس مین کی بیٹی تھی، خوبصورت، نرم دل اور تعلیم یافتہ، مگر اس کے دو بھائی حمزہ اور فرحان بہت سخت مزاج تھے۔ وہ اپنی بہن پر بہت پابندیاں رکھتے تھے۔ آمنہ کل سے ڈرائیور کے بغیر کہیں نہیں جانا، حمزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ آمنہ خاموش ہو گئی۔ اسے اپنے گھر کی دولت سے زیادہ آزادی کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اگلے دن کالج میں ایک سیمینار تھا۔ علی جلدی جلدی سائیکل چلاتا ہوا پہنچ رہا تھا کہ اچانک سامنے سے آنے والی ایک گاڑی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی سے آمنہ اتری۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئی۔ علی فوری سائیکل روک کر نیچے جھانکا اور کتابیں اٹھانے لگا۔ سوری، میری وجہ سے آپ کی کتابیں گر گئیں، علی نے دھیرے سے کہا۔ آمنہ نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ سادہ لباس، تھکا ہوا چہرہ، مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ نہیں، غلطی میری تھی، آمنہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ ان کی پہلی ملاقات تھی مگر دونوں کے دلوں میں کچھ خاموش سا رہ گیا۔ کالج کے دن گزرتے گئے۔ آمنہ اکثر لائبریری میں علی کی کتابوں کو کھویا دیکھتی۔ وہ باقی لڑکوں کی طرح فضول باتیں نہیں کرتا تھا۔ ایک دن آمنہ نے ہمت کر کے پوچھا، آپ ہر وقت پڑھتے کیوں رہتے ہیں؟ علی ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ غریب لوگ کے خواب صرف محنت سے پورے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ آمنہ کے دل میں اتر گیا۔ دونوں کی دوستی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ علی آمنہ کو عزت دینا تھا جبکہ آمنہ کو علی کی سادگی پسند آنے لگی، مگر محبت کی راہیں کبھی آسان نہیں ہوتی۔ ایک دن حمزہ کالج آیا۔ اس نے دور سے علی اور آمنہ کو بات کرتے دیکھ لیا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ حمزہ نے غصے سے پوچھا۔ آمنہ گھبرا گئی۔ بس کلاس فیلو ہے۔ حمزہ نے علی کے قریب جا کر اس کا کالر پکڑ لیا۔ اپنی اوقات میں رہو، میری بہن کے قریب نظر آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ پورا کالج خاموش ہو گیا۔ علی نے خاموشی سے اس کا ہاتھ اٹھایا۔ میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ غریب لوگ ہمیشہ امیر گھروں پر نظر رکھتے ہیں، فرحان نے تن سے کہا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آمنہ پہلی بار اپنے بھائیوں کے رویے پر شرمندہ ہوئی۔ اس رات علی بہت دیر تک جاگتا رہا۔ اس کی ماں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ علی نے نظریں جھکا لیں۔ امی، کیا غریب لوگوں کو محبت کرنے کا حق نہیں ہوتا؟ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا، محبت دولت نہیں، دل دیکھتی ہے۔ ادھر آمنہ بھی بے چین تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی۔ اگلے دن آمنہ نے علی سے معافی مانگی۔ میرے بھائیوں کی طرف سے سوری۔ علی ہلکا سا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی حقیقت جانتا ہوں، اور اگر حقیقت بدل جائے تو؟ آمنہ نے دھیرے سے پوچھا۔ علی خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ امیر اور غریب کے درمیان صرف دولت کا فرق نہیں، پوری دنیا کا فرق ہوتا ہے، مگر دل کب فرق مانتے ہیں؟ دونوں کی محبت خاموشی سے بڑھتی گئی۔ علی اب پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا۔ اس نے رات کو اضافی کام شروع کر دیا تاکہ اپنی ماں کا علاج بھی کروا سکے۔ ایک رات وہ دکان بند کر کے واپس آ رہا تھا کہ چند لڑکوں نے اسے روک لیا۔ بہت اونچی اڑان بھرنے لگے۔ یہ حمزہ کے بھیجے ہوئے لوگ تھے۔ انہوں نے علی کو بری طرح مارا اور سڑک کنارے پھینک دیا۔ بارش ہو رہی تھی۔ علی زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ اچانک ایک گاڑی وہاں رکی۔ آمنہ باہر نکلی۔ علی، وہ روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی۔ علی نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب دونوں نے بغیر لفظوں کے اپنی محبت قبول کر لی، مگر انہیں نہیں معلوم تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ رات بہت گزر چکی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علی کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی جبکہ آمنہ اس کے پاس بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، خوش قسمتی سے چوٹ زیادہ گہری نہیں، چند دن آرام کی ضرورت ہے۔ آمنہ نے سکون کا سانس لیا۔ علی نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ تم گھر نہیں گئے؟ آمنہ نے نظریں جھکا لیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ علی ہلکا سا مسکرایا مگر اس کی آنکھوں میں درد تھا۔
آمنہ ہماری دنیا الگ ہے، میں تمہارے بھائی کبھی یہ رشتہ قبول نہیں کریں گے، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، آمنہ نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا۔ علی خاموش ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ محبت کہنا آسان ہے مگر اس کے لیے لڑنا بہت مشکل۔ اگلی صبح جب آمنہ گھر پہنچی تو حمزہ غصے سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں تھی تم پوری رات؟ آمنہ خاموش رہی۔ فرحان نے سخت لہجے میں کہا، اس غریب لڑکے کے پاس گئی تھی نا؟ آمنہ نے پہلی بار ہمت کر کے جواب دیا، اس کا نام علی ہے اور وہ بہت اچھا انسان ہے۔ یہ سنتے ہی حمزہ نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ ایک غریب لڑکا ہماری بہن کے خواب دیکھے گا؟ کبھی نہیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ لوگ انسان کی عزت صرف پیسوں سے کیوں کرتے ہیں؟ حمزہ نے غصے میں کہا، کیونکہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے۔ اس دن حمزہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ علی کو آمنہ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دے گا۔ دوسری طرف علی ہسپتال سے واپس گھر آ گیا تھا۔ اس کی ماں نے زخمی چہرہ دیکھا تو رو پڑی۔ بیٹا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ علی نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ امی میں آمنہ سے محبت کرتا ہوں۔ ماں چند لمحے خاموش رہی۔ اور کیا وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے؟ علی کی آنکھوں میں چکے۔ ہاں، ماں نے گہرا سانس لیا۔ پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، سچی محبت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ادھر کالج میں آمنہ کو ہر طرف پابندیاں محسوس ہونے لگیں۔ اس کے بھائی اب ڈرائیور کو ہر وقت ساتھ رکھتے، مگر محبت راستے ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔ ایک دن لائبریری میں آمنہ اور علی دوبارہ ملے۔ تم ٹھیک ہو؟ آمنہ نے فکر سے پوچھا۔ ہاں بس کچھ خواب زخمی ہو گئے ہیں، علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اگر میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں تو؟ علی نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھاما۔ پھر شاید میں پوری دنیا سے لڑ جاؤں۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے بہت خاص تھا، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ فرحان دور کھڑا سب دیکھ رہا ہے۔ رات کو گھر پہنچتے ہی اس نے حمزہ کو سب بتا دیا۔ حمزہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اب یہ لڑکا حد پار کر رہا ہے۔ اگلے دن حمزہ اپنے چند آدمیوں کے ساتھ علی کی کتابوں کی دکان پر پہنچا۔ دکان کا مالک ڈٹ گیا۔ حمزہ نے علی کا کالر پکڑ لیا۔ کتنی بار سمجھایا ہے میری بہن سے دور رہو؟ علی نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ میں آمنہ کی عزت کرتا ہوں، تم جیسے لوگ محبت نہیں دولت چاہتے ہیں۔ یہ سن کر علی کا دل ٹوٹ گیا۔ اگر دولت چاہیے ہوتی تو میں خاموشی سے ذلیل نہ ہوتا، علی نے نم آنکھوں سے کہا۔ حمزہ غصے میں دکان توڑ دی اور جاتے جاتے دھمکی دی، اگر دوبارہ آمنہ کے قریب آئے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ علی خاموش کھڑا سب دیکھتا رہا۔ اس دن اس نے پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا۔ رات کو وہ چھت پر بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ آمنہ کا فون آیا۔ علی، بھائیوں نے کچھ کیا تو نہیں؟ علی چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، آمنہ شاید ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ آمنہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ کیا؟ میں نہیں چاہتا تمہاری وجہ سے تمہارے گھر میں نفرت بڑھے۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور میری محبت، اس کا کیا؟ علی کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا۔ کبھی کبھی محبت قربانی مانگتی ہے، اور یہ کہہ کر اس نے فوری بند کر دیا۔ اس رات دونوں بہت روئے۔ اگلے کئی دنوں تک دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ آمنہ خاموش رہنے لگی، نہ ہنستی نہ کسی سے بات کرتی۔ اس کی ماں نے پریشان ہو کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ آمنہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ امی میں علی سے محبت کرتی ہوں۔ ماں حیران رہ گئی۔ وہی غریب لڑکا؟ آمنہ نے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد اس کی ماں نے آہستہ سے کہا، دولت سے زیادہ انسان کا کردار اہم ہوتا ہے، اگر تمہارے بھائی کبھی نہیں مانیں گے۔ ادھر علی نے خود کو مکمل طور پر کام میں مصروف کر دیا۔ وہ دن رات محنت کرتا تھا کہ اپنی غربت بدل سکے۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ علی نے ایک کمپنی میں نوکری حاصل کر لی۔ اس کی محنت دیکھ کر کمپنی کے مالک نے اسے پسند کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف آمنہ کے لیے ایک امیر خاندان سے رشتہ آ گیا۔ حمزہ بہت خوش تھا۔ یہی لوگ ہمارے برابر ہیں؟ آمنہ نے صاف انکار کر دیا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ حمزہ نے غصے سے کہا، تمہیں ہماری عزت کی پرواہ نہیں؟ آمنہ نے نم آنکھوں سے جواب دیا، عزت انسانیت سے ہوتی ہے، پیسوں سے نہیں۔ یہ سنتے ہی حمزہ نے پہلی بار آمنہ پر ہاتھ اٹھایا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس رات اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے دل کی آواز دبا گی نہیں۔ اگلے دن وہ علی سے ملنے اس کی کمپنی پہنچی۔ علی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آمنہ تم یہاں؟ آمنہ روتے ہوئے بولی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ علی کا دل بھر آیا، مگر تمہارے بھائی؟ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں، اگر تم میرے ساتھ دو تو۔ علی نے اس کے آنسو صاف کیے، میں وعدہ کرتا ہوں ایک دن تمہیں عزت سے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ دونوں کے محسوس ہوا جیسے امید دوبارہ زندہ ہو گئی ہو، مگر قسمت ابھی آخری امتحان لینا چاہتی تھی۔
اسی شام حمزہ کو معلوم ہوا کہ آمنہ دوبارہ علی سے ملی ہے۔ اس نے غصے سے قسم کھائی، اب یا تو علی بچے گا یا ہماری عزت۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی خطرناک موڑ لینے والی تھی۔ سر رات کی خاموشی میں حمزہ اپنی گاڑی تیز رفتاری سے چلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ فرحان مسلسل اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، بھائی غصے میں کوئی غلط فیصلہ مت کریں۔ حمزہ نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا، اس لڑکے نے ہماری بہن کو ہمارے خلاف کر دیا۔ فرحان خاموش ہو گیا۔ وہ بھی علی سے نفرت کرتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ آمنہ واقعی علی سے محبت کرتی ہے۔ ادھر علی اپنی کمپنی میں دیر تک کام کر رہا تھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ ذمہ دار اور مضبوط بن چکا تھا۔ کمپنی کے مالک حاجی اسلم اکثر اس کی تعریف کرتے، علی بیٹا تم میں بہت صلاحیت ہے، ایک دن بہت آگے جاؤ گے۔ علی مسکرا دیتا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ آمنہ کی فکر رہتی۔ اسی رات جب وہ کمپنی سے باہر نکلا تو اچانک چند آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ بہت ہیرو بنتا ہے نا؟ علی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ پوری طاقت سے لڑنے کی کوشش کرتا رہا، مگر تعداد زیادہ تھی۔ اچانک ایک گاڑی وہاں رکی۔ بس کرو، یہ فرحان تھا۔ سب لوگ رک گئے۔ فرحان گاڑی سے اترا اور غصے سے ان آدمیوں کو دیکھا۔ میں نے صرف ڈرانے کو کہا تھا، مارنے کو نہیں۔ علی زخمی حالت میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے حیرت سے فرحان کو دیکھا۔ فرحان نے نظریں چرا لیں۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں، مگر آمنہ کو روتا نہیں دیکھ سکتا۔ پہلی بار تھا جب فرحان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اگلے دن آمنہ کو سب پتہ چلا تو وہ فوری علی کے پاس پہنچی۔ تم ٹھیک ہو؟ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اب تو درد کی عادت ہو گئی ہے۔ آمنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے؟ علی نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، یہ سب لوگ کی سوچ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ محبت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اسی دوران کمپنی میں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حاجی اسلم کی بزنس میں نقصان ہونے لگا، کچھ اہم فائلیں چوری ہو گئی تھی۔ سب لوگ پریشان تھے۔ علی نے کئی دن محنت کر کے اصل مجرم کو پکڑ لیا۔ کمپنی کا ایک مینیجر ہی دھوکہ دے رہا تھا۔ حاجی اسلم بہت متاثر ہوئے۔ بیٹا تم نے میری عزت بچا لی، آج سے تم صرف ملازم نہیں، میرے بیٹے جیسے ہو۔ انہوں نے علی کو کمپنی میں بڑا عہدہ دے دیا۔ یہ علی کی زندگی کا اہم موڑ تھا۔ اب لوگ اس کی عزت کرنے لگے تھے، مگر حمزہ کا غرور ابھی باقی تھا۔ ایک رات گھر میں آمنہ کی شادی کی تاریخ طے کرنے کی بات ہو رہی تھی۔ آمنہ نے صاف انکار کر دیا، میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ حمزہ غصے سے کھڑا ہو گیا۔ تم ہماری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ آمنہ نے روتے ہوئے کہا، میں صرف اپنی خوشی مانگ رہی ہوں، تمہاری خوشی اب ہمارے فیصلوں سے ہوگی۔ حمزہ چیخا۔ اسی لمحے فرحان نے پہلی بار حمزہ کے خلاف بات کی، بھائی شاید ہم غلط ہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ فرحان نے گہرا سانس لیا۔ میں نے علی کو قریب سے دیکھا ہے، وہ برا لڑکا نہیں، وہ واقعی آمنہ سے محبت کرتا ہے۔ حمزہ مزید غصے میں آ گیا، تم اب بھی اس کے حق میں ہو گئے ہو۔ فرحان نے دھیرے سے کہا، ہم بہن کی خوشی چھین رہے ہیں۔ یہ سن کر حمزہ خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر ضد صاف نظر آ رہی تھی۔ ادھر علی اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا آج تمہارے ابو ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ علی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ امی میں صرف آپ کی دعاؤں سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ماں نے دھیرے سے پوچھا، اور آمینہ؟ علی خاموش ہو گیا، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ اسی رات اچانک آمنہ کا فون آیا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ علی بھائی میری زبردستی منگنی کرنا چاہتے ہیں۔ علی چونک گیا۔ کیا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ علی نے فوری فیصلہ کیا، میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ اگلے دن پورے گھر میں مہمان موجود تھے۔ آمنہ بے بس بیٹھی تھی، جبکہ حمزہ مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا۔ اچانک دروازہ کھلا، علی اندر داخل ہوا۔ سب حیران رہ گئے۔ حمزہ غصے سے اس کی طرف بڑھا، ہماری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ علی نے پرسکون لہجے میں کہا، میں آمنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ حمزہ ہنس پڑا، ایک غریب لڑکا میری بہن سے شادی کرے گا؟ علی نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں غریب ضرور تھا، مگر بے عزت نہیں۔ اس نے کمپنی کے کاغذات حمزہ کے سامنے رکھے، آج میں اپنے دم پر کھڑا ہوں۔ حمزہ چند لمحے خاموش رہا، مگر پھر بولا، دولت آج آئی ہے، کل چلی جائے گی۔ علی نے آمنہ کی طرف دیکھا، میں صرف اس کی خوشی چاہتا ہوں۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران فرحان آگے آیا، بھائی مان جائیں، ہم آمنہ کو خوشی سے محروم نہیں کر سکتے۔ گھر کے بزرگ بھی خاموشی سے سب دیکھتے رہ گئے۔ آمنہ کی ماں نے پہلی بار حمزہ سے کہا، بیٹا ضد میں رشتے نہیں توڑے جاتے۔ حمزہ کے چہرے پر غصہ، تکلیف اور بے بسی سب ایک ساتھ تھے۔
اس نے آمنہ کو دیکھا۔ کیا تم واقعی اس لڑکے سے اتنی محبت کرتی ہو؟ آمنہ روتے ہوئے بولی، جی بھائی، بہت زیادہ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر حمزہ نے نظریں جھکا لیں۔ شاید پہلی بار اسے اپنی بہن کے آنسوں کی قیمت سمجھ آ رہی تھی، مگر قسمت نے ابھی ایک اور امتحان باقی رکھا تھا۔ اسی لمحے باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ سب لوگ گھبرا گئے۔ حمزہ باہر بھاگا۔ وہی دشمن مینیجر جسے علی نے کمپنی سے نکلوایا تھا بدلہ لینے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ آج تم سب کو سبق ملے گا۔ وہ سیدھا علی پر فائر کرنے لگا، مگر اچانک حمزہ علی کے سامنے آ گیا۔ گولی حمزہ کے کندھے پر لگی۔ بھائی! آمنہ چیخ پڑی۔ علی فوری حمزہ کو سنبھالنے لگا۔ حمزہ درد سے کراہتے ہوئے بولا، میں غلط تھا۔ علی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی لمحے ساری نفرت ختم ہو گئی۔ مگر کیا حمزہ بچ پائے گا؟ اور کیا یہ خاندان آخرکار علی کو قبول کرے گا؟ گولی چلنے کے بعد پورے گھر میں چیخ و پکار مچ گئی۔ آمنہ روتے ہوئے حمزہ کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ علی جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گیا۔ راستے بھر آمنہ کے ہاتھ کانپتے رہے۔ بھائی کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ علی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، اللہ بہتر کرے گا۔ اس رات اسپتال کے باہر ہر شخص پریشان تھا۔ فرحان مسلسل دعا مانگ رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ نفرت انسان سے کتنی بڑی غلطیاں کروا دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ گولی کندھے میں لگی تھی، خطرہ ٹل گیا ہے۔ سب نے سکون کا سانس لیا۔ آمنہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوری سنجیدہ شکر ادا کیا۔ علی خاموشی سے ایک طرف کھڑا تھا۔ اس کے دل میں حمزہ کے لیے کوئی نفرت باقی نہیں رہی تھی۔ اگلی صبح حمزہ کو ہوش آیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سامنے آمنہ اور علی کو دیکھا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، علی۔ علی فوری اس کے قریب آیا۔ جی بھائی۔ حمزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ علی نے فوری اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسا مت کہیں۔ حمزہ نے کمزور مسکراہٹ دی۔ تم چاہتے تو مجھے چھوڑ سکتے تھے، مگر تم نے میری جان بچائی۔ علی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ رشتے نفرت سے نہیں، معافی سے بنتے ہیں۔ یہ سن کر آمنہ رو پڑی۔ فرحان بھی خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگا۔ اسی دن سب کچھ بدلنے لگا۔ حمزہ اب پہلے جیسا سخت نہیں رہا تھا۔ اس نے پہلی بار علی کو انسان کی نظر سے دیکھا، دولت کی نظر سے نہیں۔ چند دن بعد حمزہ اسپتال سے گھر آ گیا۔ گھر کا ماحول کافی بدل چکا تھا۔ پہلے جہاں خاموشی اور غرور تھا، اب وہاں سکون محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک شام حمزہ نے علی کو گھر بلایا۔ علی تھوڑا ہچکچایا، مگر آمنہ کی ماں نے مسکرا کر استقبال کیا۔ آؤ بیٹا، یہ گھر تمہارے لیے اجنبی نہیں رہا۔ علی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس سے پہلی بار کسی امیر گھر میں عزت محسوس ہوئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں سب خاموش بیٹھے تھے۔ پھر اچانک حمزہ اٹھا اور علی کے سامنے آ گیا۔ مجھے معاف کر دو۔ علی فوری کھڑا ہو گیا۔ بھائی، آپ بڑے ہیں۔ حمزہ نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہو، اور وہ تم ہو۔ یہ سن کر آمنہ خوشی سے رو پڑی۔ حمزہ نے آمنہ کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اگر تمہاری خوشی علی کے ساتھ ہے تو ہمیں یہ رشتہ قبول ہے۔ آمنہ جیسے یقین نہ کر سکی۔ سچ بھائی؟ فرحان ہنس پڑا۔ ہاں پاگل، اب رونا بند کرو۔ گھر میں پہلی بار خوشی کی ہنسی گونجی۔ چند دن بعد دونوں خاندانوں نے باقاعدہ منگنی کی تیاری شروع کر دی۔ علی کی ماں بہت خوش تھی۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کرتی، میرا بیٹا آج واقعی کامیاب ہو گیا۔ علی نے مسکرا کر کہا، امی، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ادھر آمنہ اپنی شادی کے خواب سجانے لگی۔ وہ اکثر سوچتی ہے کہ محبت اگر سچی ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ شادی کی تیاریاں پورے زور شور سے شروع ہوئی۔ گھر روشنیوں سے سج گیا۔ ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ آمنہ سر جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ علی سادہ مگر باوقار انداز میں سب کی توجہ کا مرکز تھا۔ نکاح کا وقت آیا تو قاضی صاحب نے مسکرا کر پوچھا، آمنہ بیٹی، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آمنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ قبول ہے۔ 3 بار یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی آواز کانپ گئی۔ دوسری طرف علی نے بھی پوری اعتماد لہجے میں کہا، قبول ہے۔ یوں 2 سچے دل ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ نکاح کے بعد آمنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر بہت روئی۔ حمزہ بہت بھی خوش تھا۔ آمنہ اس کے قریب آئی، بھائی اپنا خیال رکھنا۔ حمزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ خوش رہنا، یہی میری دعا ہے، فرحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور ہاں، اب علی کو تنگ مت کرنا۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ رخصتی کے بعد علی جب آمنہ کو اپنے گھر لایا تو گھر چھوٹا ضرور تھا، مگر محبت سے بھرا ہوا تھا۔ علی کی ماں نے آمنہ کو گلے لگا لیا۔ خوش آمدید بیٹی۔ آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اصل دولت بڑے گھر نہیں، بڑے دل ہوتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ علی اپنی محنت سے مزید کامیاب ہوتا گیا، جبکہ آمنہ ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتی رہی۔ دونوں نے مل کر اپنی زندگی خوبصورتی سے
संवार ली। एक दिन शाम के वक्त दोनों घर की छत पर बैठे सूरज गरूब होता देख रहे थे। हवा में सुकून था। आमना ने मुस्कुरा कर पूछा, अगर हम हार जाते तो? अली ने इसका हाथ थाम लिया। सच्ची मोहब्बत कभी नहीं हारती। आमना मुस्कुरा दी। और अगर दोबारा ज़िंदगी मिली तो? अली ने हल्के से कहा, तब भी तुम्हें ही चाहूँगा। आमना की आंखों में चमक आ गई। नीचे घर से अली की माँ की आवाज़ आई, खाना ठंडा हो रहा है। दोनों हंस पड़े और यूं मोहब्बत, सब्र और माफ़ी ने हर नफ़रत को हरा दिया।